اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کمپلیٹ اردو گرامر کے سلسلے میں آج کا جو لیسن ہے وہ ہے صنعت تلمیح کے متعلق۔ ایک صنعت تلمیح آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں، اور اب جو ہم صنعت کی بات کر رہے ہیں یہ ہے صنعت تلمیح، عین کے ساتھ ہے۔ کلام کی ایسی خوبی جس میں شاعر ایک مصرع اردو کا جبکہ دوسرا کسی اور زبان کا استعمال کرتا ہے۔ مثال نمبر 1 دیکھیے، دھوپ کی تاپش، آگ کی گرمی، وقنا ربنا عذاب النار، غالب کا شعر ہے۔ اب پہلا مصرع جو ہے اردو کا ہے اور جبکہ دوسرا مصرع عربی کا ہے، اور دونوں میں تسلسل بھی ہے۔ یہ نہیں کہ دیگر کسی زبان کا مصرع اگر لگایا گیا ہے تو اس کا پہلے مصرعے سے تعلق نہیں۔ اس صنعت کے اندر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جو دوسرا مصرع کسی اور زبان کا لیا گیا ہے وہ پہلے مصرعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور اسی کے مطابق لایا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، دھوپ کی تاپش، آگ کی گرمی، یعنی کہ اگر کسی دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر دھوپ اور اس قدر گرمی ہے، اور دوسرے مصرعے میں وقنا ربنا عذاب النار، کہ خدا ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے، تو جہنم کی آگ یاد آ رہی ہے، اس سے یاد آنے پر خدا سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس قدر دھوپ اور گرمی ہے کہ خدا ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے جو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، وہ در شود کشاد اگر بستہ شد درے، رہتا نہیں کسی کا زمانے میں کام بند۔ اب یہاں پر پہلا مصرع جو ہے وہ فارسی کا ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ اردو کا ہے۔ اب اس کے اندر شاعر، اب دیکھ لیجئے، تسلسل ہے کہ وہ اگر اپنا دروازہ بند کر لے، کچھ اس طرح کا معنی ہے، تو رہتا نہیں کسی کا زمانے میں کام بند، کہ اس کا دروازہ بند کرنے سے کسی کا کام رک نہیں جاتا بلکہ زندگی کے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے صنعت تلمیح۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔